جس طرح سے باہر کے ملک سے پاکستان کی طرف بھاگا تھا، سمجھیں کہ اس طرح جیسے پیدل ہی پاکستان آ جاؤں گا، کیونکہ بات ہی ایسی تھی کہ ایک طرف بیوی تھی اور ایک طرف ماں، اور دونوں نے میرا جینا جیرن کر رکھا تھا۔ جب میں وہاں سے بھاگ کر واپس آ گیا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید کوئی ایسا منظر دیکھنے کو ملے جو مجھے حیران کر دے، لیکن یہاں تو نہ صرف میں حیران بلکہ پریشان ہو گیا تھا۔ میری بیوی اور میری ماں دونوں دلہن بن کر بیٹھی تھیں، اور دونوں نے ایک ہی۔ میرا نام ولید تھا۔ میں ایک عام سا روایتی نوجوان تھا جس میں بچپن سے ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ غربت کی چادر اوڑے ہم جیسے گھروں کے لڑکوں کی قسمت میں کچھ خواب دیکھنا ہی کہاں لکھا ہوتا ہے۔ مجھے بھی جلدی کمانے کے لیے ملک سے باہر جانا پڑا تھا۔ میں 19 سال کا تھا جب میں نے پردیس کی راہ لی تھی۔ دل میں کئی امیدیں، کئی ارمان لیے میں اس اجنبی سرزمین پر قدم رکھ بیٹھا تھا، جہاں صبح سے شام اور شام سے رات تک مشقت میرا مقدر بن گئی تھی۔ ایک ایک دن مہینوں کے برابر لگتا تھا، سال پہ سال بیتنے لگے، اور میں اپنے خوابوں کو روٹی، کپڑے، مکان کی بنیادوں میں دفن کرتا چلا گیا۔ جب 10 سال کی مسافت پوری ہوئی تو میں 19 سے 29 برس کا ہو چکا تھا۔ ایک دن ماں سے بار بار اصرار کر کے میں نے اپنی شادی کی بات چھیڑی تھی۔ پاکستان میں ایک لڑکی تھی جسے میں دل سے پسند کرتا تھا۔ اس کا نام کرن تھا۔ ہمارے درمیان کوئی فلمی محبت نہیں تھی، نہ لمبے چوڑے وعدے، نہ قسمیں، صرف ایک خاموش پسندیدگی تھی جو میرے دل میں جڑیں پکڑ چکی تھی۔ کرن ایک معصوم سی لڑکی تھی، خوبصورت بھی تھی، اور سب سے بڑھ کر حافظ قرآن تھی۔ اس کی یہی خوبی مجھے اندر سے بہت متاثر کرتی تھی۔ جب ماں نے رشتہ بھجوایا تو کرن نے سادگی سے ہاں کرتی تھی۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ میں ہر دن اپنے رب کا شکر ادا کرتا کہ اس نے میری قسمت میں کرن جیسی بیوی لکھی تھی۔ شادی کی تیاریاں بہت سادگی سے ہوئیں۔ میں نے ویڈیو کالز پر سب کچھ دیکھا اور طے کیا تھا۔ نکاح ہوا، اور میں پہلی بار زندگی میں ایسا خوش ہوا تھا جیسے میرا دل کسی خوشبو سے مہک اٹھا ہو۔ کرن بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جب پہلی بار اس کی جھکی ہوئی نظریں دیکھیں تو دل بے اختیار دعا کرنے لگا تھا کہ یہ لمحے ہمیشہ قائم رہیں۔ شادی کے کچھ دنوں بعد ہی یہ حقیقت دوبارہ میرے سامنے آ کھڑی ہوئی کہ مجھے واپس پردیس جانا ہے۔ یہ سوچ کر دل کٹنے لگا تھا، لیکن حالات کی سختیاں اپنی جگہ موجود تھیں۔ کرن بھی جانتی تھی کہ یہ جدائی ناگزیر ہے، لیکن پھر بھی ہر لمحہ میری آنکھوں میں سوال بن کر ٹھہر جاتی تھی کہ کیا واقعی تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گے؟ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ یہ جدائی عارضی ہے، بس 1-1.5 سال کی بات ہے، پھر میں ہمیشہ کے لیے واپس آ جاؤں گا اور ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم یہ بات کسی کو نہ بتانا کہ میں کب واپس آؤں گا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اپنے فیصلے خود اپنے وقت پر کروں۔ کرن نے روتے ہوئے کہا تھا کہ یہ وقت کیسے گزرے گا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، یہ ہماری مجبوری ہے، تم حوصلہ رکھو۔ میری ماں سغرا بی بی ایک سخت مزاج عورت تھی۔ محبت ان کے انداز میں کم اور حکم زیادہ تھا۔ میں نے کرن سے کہا تھا کہ ماں کا خیال رکھنا، کیونکہ میری 2 بہنیں تھیں جن کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ باہر کے ملکوں میں مقیم تھیں۔ پیچھے ماں اکیلی رہ گئی تھی۔ کرن کو یہ ذمہ داری سونپتے ہوئے میں نے کئی بار تسلی دی تھی کہ جب میں واپس آ جاؤں گا تو اپنے ملک میں ہی کوئی کاروبار شروع کر لوں گا اور پھر کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ان باتوں کو دل میں باندھ کر میں پردیس روانہ ہو گیا تھا اور کرن اپنے سسرال میں رہ گئی تھی۔ لیکن ابھی میری روانگی کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ کرن کا فون آیا تھا۔ اس کی آواز میں عجیب سی بے چینی تھی۔ روتے روتے وہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری ماں مجھے بہت تنگ کرتی ہے، بہت پریشان کرتی ہے، ہر وقت تانے دیتی ہے، ہر بات میں کیڑے نکالتی ہے، میرے کاموں میں نقص نکالتی ہے، کبھی کھانے میں، کبھی صفائی میں، کبھی برتن دھونے میں، ہر وقت شکایتیں کرتی ہے کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میں نے ماں سے جو خواب، جو امیدیں وابستہ کی تھیں، وہ اب مجھ پر بوجھ بننے لگے تھے۔ کرن کی ہر بات مجھے اندر سے کاٹتی جا رہی تھی، لیکن میں وہاں دور پردیس میں کچھ بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کرن کو بہت سمجھایا تھا کہ ماں کا دل بڑا ہے
بس تھوڑا صبر کرو۔ لیکن کرن کی آواز میں ہر دن نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ماں مجھے گالیاں دیتی ہے، ذلیل کرتی ہے، کہتی ہے کہ تم نکمی ہو، تم نے ہمارے ولید کی زندگی برباد کر دی ہے، تم کچھ نہیں کر سکتی، تمہاری وجہ سے ہمارا بیٹا ہم سے دور رہتا ہے۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں صرف یہ کہہ سکتا تھا کہ کرن حوصلہ رکھو، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ ماں بڑھاپے میں ضدی ہو گئی ہے، میں واپس آ کر سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ لیکن اندر ہی اندر میں خود بھی ٹوٹ رہا تھا۔ راتوں کو جاگ جاگ کر سوچتا تھا کہ کیا یہ قربانی جو میں نے دی ہے، کیا یہ سچ میں کامیاب ہو پائے گی؟ کیا میرا صبر ایک دن پھولوں کی صورت لوٹے گا، یا پھر میں اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جل جاؤں گا؟ کرن کہتی تھی کہ میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ سارا دن ساس کے تانے اور رات کو تنہائی میری ہمت ختم کرتی جا رہی ہے۔ میں نے اس کی ہر بات سنی، لیکن بے بسی کی زنجیروں میں جکڑا رہا۔ میں بس دعا کر سکتا تھا کہ اللہ کرن کو صبر دے اور میری ماں کے دل میں نرمی ڈال دے۔ وقت جیسے ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہا تھا۔ ایک ہفتہ ایک مہینہ بن گیا اور مہینے سال کی طرف بڑھنے لگے، لیکن کرن کی شکایات کم نہ ہوئی، بلکہ دن بدن بڑھتی ہی گئیں، اور میری بے چینی بھی بڑھتی گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میری جوانی کی کمائی میری خوشیوں کا سودا کرتی جا رہی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس چلا آؤں، لیکن پھر ذمہ داریوں کا بوجھ مجھے زمین سے باندھے رکھتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کرن کو کسی طرح سمجھا سکوں کہ یہ وقت عارضی ہے، لیکن الفاظ کا سہارا کب تک کام آتا ہے؟ دل کی اذیت کو الفاظ کم کر سکتے ہیں، لیکن ختم نہیں کر سکتے۔ ایک طرف کرن کی معصومیت، دوسری طرف ماں کی سختی، اور بیچ میں میرا بے بس دل پھنس کر رہ گیا تھا۔ جب میں اپنی ماں کو فون کرتا تھا تو وہ ہمیشہ کرن کی شکایتوں سے بات شروع کرتی تھی۔ کبھی کہتی کہ یہ لڑکی کچھ نہیں کرتی، 2 لوگوں کی کھانے کپڑے سنبھالنے میں تھک جاتی ہے، زبان دراز ہو گئی ہے، ہر بات کا جواب دیتی ہے۔ میں تو ایک بوڑھی اکیلی عورت ہوں جن کی ہڈیاں جواب دے چکی ہیں، جن کے لیے ہر دن ایک نیا امتحان ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر ایک بہو کچھ سہارا بننے کے بجائے الٹا تانے دے تو دل کیسے برداشت کرے؟ اور میں وہاں پردیس میں بیٹھا اپنی ماں کے الفاظ سنتا اور ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا تھا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ۔ میری ماں کی باتوں میں ایک دکھ تھا، ایک شکایت تھی، اور ماں کے دکھ کو نظر انداز کرنا میرے بس میں نہ تھا۔ دوسری طرف کرن کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ میں نے آج تک ان کے سامنے زبان نہیں کھولی، اگر کچھ کہا بھی ہے تو اپنے دل کا بوجھ تمہارے سامنے ہلکا کیا ہے، ان کے سامنے تو میں خاموش رہی ہوں۔ میری تربیت ایسی نہیں کہ میں بڑوں سے بدتمیزی کروں۔ کبھی کبھی کرن کی آواز میں اتنا درد ہوتا تھا کہ میں بھی اندر سے ٹوٹنے لگتا تھا، لیکن پھر دوستوں سے مشورے لیے جو پہلے سے شادی شدہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم اپنی ماں اور بیوی کے بیچ میں نہ پڑو، دونوں ویسے بھی ہر گھر میں لڑتی ہیں، تم اپنا دماغ کیوں خراب کرتے ہو؟ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہی مشوروں کی بنیاد پر میں نے ان کی باتوں کو ہنسی مذاق میں لینا شروع کر دیا۔ دل میں کہا کہ نہ کرن کی ہر بات کو دل پر لوں، نہ ماں کی ہر شکایت کو دل میں جگہ دوں۔ زندگی میں سکون اسی میں ہے کہ انسان کچھ باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھ جائے۔ دن گزرتے گئے، لیکن ایک دن کرن نے ایسی بات کہہ دی جس نے میرے ضبط کا بند توڑ دیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری ماں ایک بری ساس ہی نہیں بلکہ ایک بری انسان بھی ہے۔ یہ جملہ سن کر میرے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی تھی، کیونکہ پہلے کرن صرف شکایتیں کرتی تھی، چھوٹی موٹی باتیں بتاتی تھی، کبھی کہتی کہ ماں نے ڈانٹا، کبھی کہا کہ تانے دیے، لیکن براہ راست کردار پر حملہ کبھی نہیں کیا تھا۔ جب اس نے یہ کہا تو میرا دل برداشت نہ کر سکا، اگرچہ ایک لمحے کو سوچا تھا کہ اس سے پوچھوں کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، آخر ایسی نوبت کیوں آئی کہ وہ ماں کو برا انسان کہنے لگی ہے، لیکن میں نے سوال کرنے کے بجائے غصے میں آگ بگولا ہو کر جھڑک دیا، سخت الفاظ کہہ دیے۔ ہماری لڑائی اتنی شدید ہو گئی کہ ہم دونوں اپنی حدود بھول گئے۔
میں نے غصے میں یہاں تک کہہ دیا کہ میں واپس آ کر تمہیں طلاق دے دوں گا، تم گھر بسانے کے قابل نہیں ہو۔ اور اس کے بعد ہم دونوں نے ایک دوسرے سے مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لی۔ 2-3 دن نہ میں نے ویڈیو کال کی، نہ کوئی میسج، نہ ہی کرن نے کوئی رابطہ کیا۔ ان دنوں میں دل کی حالت عجیب تھی۔ کبھی غصہ آتا تھا کہ آخر کرن نے میری ماں کے لیے ایسے الفاظ کیسے کہے، کبھی افسوس ہوتا تھا کہ میں نے اتنے سخت الفاظ کیسے کہہ دیے۔ میرا دل کرن کی یاد سے بھرنے لگا، ہر جگہ اس کی معصوم شکل نظروں کے سامنے آتی تھی، اس کی آواز کانوں میں گونجتی تھی۔ میں دن بھر کام میں مصروف رہنے کی کوشش کرتا، لیکن دل کا خلا اور بڑھتا جاتا تھا۔ سوچتا تھا کہ کرن بھی اسی کرب سے گزر رہی ہوگی۔ ہم دونوں کی ضد ہماری محبت کے درمیان آ گئی تھی۔ شام کے وقت جب کام سے چھٹی ہوتی تو راستے بھر یہی سوچتا رہتا کہ گھر جا کر کیا کروں۔ دل کہتا تھا کہ کرن کو کال کروں، اس سے کہوں کہ جو کچھ بھی ہوا بھول جاؤ، ہم میاں بیوی ہیں، اور میاں بیوی میں تو اس طرح کی تلخیاں آتی رہتی ہیں۔ لیکن پھر ایک انا کی دیوار بیچ میں حائل ہو جاتی تھی، جو مجھے روک لیتی تھی کہ پہلے وہ کال کرے، پہلے وہ معافی مانگے۔ پھر ایک لمحے کے لیے اپنے دل کی کیفیت پر ہنسی آتی تھی کہ ہم دونوں ہی تو اپنے اپنے دل کی ضد میں اذیت جھیل رہے ہیں، جبکہ ایک لمحے کی معافی سے سب کچھ پہلے جیسا ہو سکتا ہے۔ شام ڈھلنے لگی، شہر کی روشنیاں جگمگا اٹھیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ جیسے ہی گھر پہنچوں گا فوراً کرن کو ویڈیو کال کروں گا، اس کی صورت دیکھوں گا اور کہوں گا کہ آؤ دوبارہ سے نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کریں۔ یہ تلخیاں، یہ فاصلے سب ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ضد، انا اور بدگمانی پر نہیں، بلکہ محبت، قربانی اور برداشت پر قائم رہتا ہے۔ سوچتے سوچتے دل نرم ہوتا چلا گیا۔ مجھے کرن کے آنسو یاد آنے لگے جو اس نے مجھے پردیس جاتے وقت دکھائے تھے۔ مجھے اس کی لرزتی ہوئی آواز یاد آئی جب اس نے کہا تھا کہ وقت کیسے گزرے گا۔ مجھے اس کی وہ شرمیلی مسکراہٹ یاد آئی جب ہم نے پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ یہ سب یادیں مجھے موم کی طرح نرم کرتی جا رہی تھیں۔ دل کہہ رہا تھا کہ جس رشتے کو اتنی محنت سے جوڑا ہے اسے یوں معمولی باتوں پر ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ ہمیں سمجھ عطا کرے، ہم ایک دوسرے کے لیے آسانی کا ذریعہ بنائے، مشکل کا نہیں۔ میں نے اپنے قدم تیز کیے تاکہ جلدی سے گھر پہنچ کر کرن کو کال کر سکوں اور اس سے دل کی بات کہہ سکوں۔ میں اپنے کمرے میں آیا جہاں میں رہتا تھا، چہرہ دھو کر تھوڑا ریلیکس ہوا۔ دل میں عجیب سا بوجھ تھا، لیکن ہمت کر کے کرن کو میسج کیا کہ ویڈیو کال کرنے لگا ہوں تاکہ وہ بھی کمرے میں آ جائے، اگر کوئی کام کر رہی ہو تو چھوڑ دے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی تو اندازہ ہوا کہ 15 منٹ بعد کال ملائی جا سکتی ہے۔ وقت کاٹنا مشکل ہو رہا تھا، دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ انہونا ہونے والا ہو۔ خیر 15 منٹ بعد ویڈیو کال کنیکٹ کی تو جو منظر میں نے دیکھا اس نے مجھے اندر تک ہلا کے رکھ دیا۔ کرن کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرے پر رونق نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جیسے وہ پچھلے 2-3 دنوں سے رو رہی ہو۔ دل عجیب طرح کا دکھی ہو گیا۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا اور کہا کہ آخر اس میں اتنا رونے کی کیا بات تھی؟ میں نے غلطی کی تھی، مجھے غصے میں یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی میں نے اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس اور کچھ گولیاں دیکھیں۔ تقریباً 10-12 گولیاں اس کی ہتھیلی پر رکھی ہوئی تھیں، ایک جیسی گولیاں تھیں۔ میں نے گھبرا کے پوچھا کہ کس چیز کی دوائی کھا رہی ہو اور اتنی زیادہ کیوں کھا رہی ہو؟ اس نے بالکل سپاٹ لہجے میں کہا کہ یہ دوائیاں نہیں ہیں، یہ زہر ہے۔ میں اس دنیا سے جا رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ تمہیں میرے مرنے کی خبر سب سے پہلے ملے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میں کیوں جا رہی ہوں، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میں یہ قدم تمہاری ماں کی وجہ سے اٹھا رہی ہوں۔ اس نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ اس کے بعد تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا، لیکن تب تک دیر ہو چکی ہوگی۔ میں پہلے تو سمجھا کہ شاید یہ کوئی ڈرامہ کر رہی ہے
یا جذباتی بلیک میلنگ ہے؟ میں نے غصے سے کہا کہ انسان بنو، یہ بچوں والی حرکتیں مت کرو، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ دل سے ٹوٹ چکی ہے، وہ کوئی مذاق نہیں کر رہی تھی۔ میرے سامنے ہی اس نے ایک ہی سانس میں ساری گولیاں منہ میں ڈالی اور اوپر سے پانی پی لیا۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں چیخ پڑا کہ یہ کیا کیا ہے، جلدی سے کسی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ میں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اب کسی اور دنیا کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ ایک درد بھری مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی، جیسے وہ مجھ پہ طنزیاں ہنس رہی ہو، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ تم ایک عورت کا خیال نہ رکھ سکے اور مجھے ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ میں نے چیختے ہوئے کہا کہ یہ کیا کیا ہے، فوراً کسی کو بلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، ہسپتال لے جاؤ۔ لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، میری چیخوں پکار سننے والا وہاں کوئی نہ تھا، نہ میں خود وہاں موجود تھا کہ کچھ کر سکتا۔ ویڈیو کال بند ہو گئی یا فون زمین پر گر گیا تھا۔ میں نے فوراً اپنی ماں کو فون کیا، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے چند کپڑے بیگ میں ڈالے، پاسپورٹ اٹھایا اور سیدھا ایئرپورٹ کی طرف بھاگ گیا۔ دل میں ایک عجیب طوفان برپا تھا، نہ صحیح سے سانس آ رہی تھی، نہ قدم سنبھل رہے تھے۔ بار بار دل میں یہی دعا نکل رہی تھی کہ کاش کچھ نہ ہوا ہو، کاش سب ٹھیک ہو جائے۔ میں جیسے تیسے ایئرپورٹ پہنچا، لیکن بدقسمتی سے فلائٹ ڈیلے ہو گئی اور اب مجھے 8 گھنٹے انتظار کرنا تھا۔ وقت کاٹنا ناممکن ہو گیا۔ باہر بھی نکلتا تو پریشانی مزید بڑھ جاتی، اسی لیے وہیں بیٹھا رہا، بار بار فون چیک کرتا رہا۔ آخر کافی دیر بعد ماں نے کال اٹھائی۔ اس وقت دوپہر ہو چکی تھی۔ میں نے بے چینی سے پوچھا کہ کرن کیسی ہے، لیکن ماں نے کہا کہ تمہاری بیوی تو کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے، کوئی زہر نہیں کھایا اس نے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کر تو جیسے مجھ پر بجلی گر گئی، میں سن ہو کر رہ گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کس کی بات پر یقین کروں، ماں کی یا کرن کی۔ میں نے پوچھا کہ بھاگ گئی؟ کیا مطلب بھاگ گئی؟ آخر کیا ہوا تھا؟ ماں کہانیاں سنانے لگی کہ تمہاری بیوی تو تمہارے جانے کے بعد سے ہی بے راہ روی کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کا کزن بار بار آتا تھا اور ہمارا اسی بات پر جھگڑا ہوتا تھا۔ میں نے تمہیں یہ سب کچھ اس لیے نہیں بتایا کہ تم پریشان نہ ہو جاؤ، لیکن اب سچ سامنے آ گیا ہے کہ وہ لڑکی اچھی نہیں تھی اور تمہاری ساتھ مخلص نہیں تھی۔ اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ میں اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا، لیکن میں نے ماں کو نہیں بتایا کہ میں پہلے ہی راستے میں ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں خود ہی جا کر دیکھوں گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، کیونکہ جو کرن کو میں جانتا تھا وہ ایسا قدم اٹھانے والی لڑکی نہیں تھی۔ وہ نہ تو بے راہ رو تھی اور نہ ہی کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگنے والی تھی۔ ایک شریف لڑکی جس کی ساری زندگی جدوجہد اور قربانیوں سے بھری ہوئی تھی، وہ اچانک ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ میرے دماغ میں سوالات ہی سوالات تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ماں صحیح کہہ رہی ہے تو پھر وہ زہر کھانے والی بات کیوں کر رہی تھی؟ اور اگر کرن صحیح تھی تو ماں یہ کہانیاں کیوں بنا رہی تھی؟ وقت اپنی رفتار سے کٹ رہا تھا اور میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے منزل قریب آ رہی تھی، دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ سچائی میرے سامنے آئے، چاہے کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو، لیکن مجھے سچ کا پتہ چل جائے۔ میں اب مزید دھوکے میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ دل میں بار بار کرن کی وہ مسکراہٹ یاد آ رہی تھی، وہ درد بھری بے بسی جو میں نے ویڈیو کال پر دیکھی تھی۔ وہ منظر میری آنکھوں سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو، میں اب سب کچھ خود دیکھوں گا، اور اگر کرن نے واقعی کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ لیکن اگر وہ معصوم نکلی تو میں اپنی ماں سے بھی سوال ضرور کروں گا۔ ہر حال میں سچ جان کر رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے جو بھی قیمت چکانی پڑے۔ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا اور باہر خاموشی تھی۔ انتظار کی گھڑیاں طویل ہو رہی تھیں۔
لیکن اب میں فیصلہ کر چکا تھا کہ جب تک سچ سامنے نہ آ جائے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں جب گھر پہنچا تو رات اپنے عروج پر تھی۔ اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ میرے قدم بوجھل ہو چکے تھے، دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں سفید جوڑے میں دلہن بنی کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ایک جوان شخص نکاح کے عمل میں مصروف تھا۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ دل پر ایک ہتھوڑا سا لگا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، سانس لینا دوبر ہو گیا۔ ماں نے جیسے ہی مجھے دیکھا اس کا چہرہ زرد ہو گیا، زبان لڑکھڑا گئی، اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں میں شرمندگی، خوف اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے آواز نکالی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جواب میں مکمل خاموشی تھی، جیسے الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہوں۔ میری روح تک کانپ گئی۔ میں نے تھوڑی ہمت کر کے دوبارہ سوال کیا کہ میری بیوی کہاں ہے؟ میری ماں نے نظریں چرائیں اور کہا، وہ تو کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو صاف لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ مجھے اس سے کسی سچ کی توقع نہیں تھی۔ میرے دل میں بے چینی نے جگہ بنا لی۔ میں نے فوراً اپنی بیوی کے گھر والوں کو فون کیا۔ جیسے ہی کال ملی، ان کی زبان میں زہر گھلا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ پر برسنا شروع کر دیا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے کیا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہاں ہے؟ پہلے تو میں کچھ نہیں سمجھ پایا، مگر پھر انہوں نے کہا کہ اگر سچ جاننا چاہتے ہو تو ہسپتال آ جاؤ۔ یہ سنتے ہی میری جان میں جان آئی، دل میں امید کی کرن جاگی، شاید وہ زندہ ہو۔ میں بھاگم بھاگ ہسپتال کی طرف نکلا۔ راستے بھر دل میں خوف کی کیفیت تھی، جیسے کوئی قیامت سر پر ہو۔ ہسپتال پہنچا تو وہاں ایک الگ ہی منظر تھا۔ کرن کے بھائی اور کزن موجود تھے۔ ان کے چہرے غم سے نڈھال تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی بہن کو شادی کا کارڈ دینے گئے تھے۔ جب دیکھا کہ اس کی حالت غیر ہو رہی ہے، وہ زمین پر گری پڑی تھی، پاس ہی تمہاری ماں کھڑی تھی اور طنزی انداز میں کہہ رہی تھی، مر جا، مر جا۔ ہمیں رحم آ گیا۔ ہم نے اپنی بہن کو سنبھالا اور یہاں لے آئے، ورنہ جانے وہ کیا کرتی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ ہسپتال کا تمام خرچ میں اٹھاؤں گا، میں اپنی بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ جب کرن کو ہوش آیا اور اس نے مجھے اپنے سامنے پایا تو اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے کمزور ہاتھوں سے میرا گلا پکڑ لیا، جیسے برسوں بعد کسی نے اپنی پناہ ڈھونڈی ہو۔ میں نے اسے تسلی دی کہ میں آ چکا ہوں، اب کچھ برا نہیں ہوگا۔ اس کی سانسوں میں سکون آنے لگا، جیسے زندگی واپس لوٹ رہی ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا کہ جو کچھ بھی ہو گیا تم اب تنہا نہیں ہو۔ تم نے جو قدم اٹھایا وہ تمہاری بے بسی کا نتیجہ تھا، تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس بات کا اس پر عجیب سا اثر ہوا اور وہ جلدی جلدی ٹھیک ہونے لگی۔ ہسپتال کے دن بڑے بھاری تھے، مگر میں نے ایک لمحہ بھی اس کے بغیر نہ گزارا۔ کرن کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ واپس آنے لگی، جسے دیکھ کر میری روح کو سکون ملتا تھا۔ جب ڈاکٹرز نے کہا کہ اب وہ گھر جا سکتی ہے تو میں نے اپنا سب کچھ سمیٹا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ گھر میں سناٹا تھا، میری ماں وہاں موجود نہیں تھی، وہ اپنی نئی زندگی کی طرف جا چکی تھی۔ جس گھر کو اس نے ظلم سے بھر دیا تھا وہ اب خالی ہو چکا تھا۔ میں نے پورے گھر کی صفائی کروائی، ہر اس چیز کو ہٹا دیا جو اس کی موجودگی کی یاد دلاتی تھی۔ کرن کو اس کے کمرے میں لے جا کر آرام کروایا، دن رات اس کی تیمارداری کرتا، اس کی پسند کی چیزیں پکواتا، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتا۔ 10 سے 15 دن گزرے، وہ پہلے سے کافی بہتر ہو گئی۔ تو ایک شام جب ہم بیٹھے تھے، میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا کہ اب وقت ہے کہ تم دل کا بوجھ ہلکا کرو۔ بتاؤ آخر ایسا کیا ہوا کہ تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ کرن کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو بھر آئے۔ اس نے کہا کہ آپ کی ماں کا ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ وہ پورا دن مجھے اذیت دیتی، گالیاں دیتی،
معمولی معمولی باتوں پر مارنے کی دھمکیاں دیتی، ہر وقت مجھ پر الزام لگاتی کہ میں بد کردار ہوں۔ اگر میں نے زبان کھولی تو وہ تمہیں میرے خلاف کر دے گی کہ تمہاری بیوی کا کسی سے چکر ہے۔ وہ کہتی کہ میری بیٹی کو مجھ پر اندھا بھروسہ ہے، میں جو چاہوں گی وہ یقین کرے گا۔ جب تم نے ایک دن غصے میں مجھے طلاق کی دھمکی دی تو مجھے لگا شاید تم بھی ان کی باتوں میں آ گئے ہو۔ میں بالکل ٹوٹ گئی تھی، مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اسی لیے میں نے زہر کھانے کا فیصلہ کیا۔ کرن بات کرتے کرتے رونے لگی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ میں نے کہا کہ تم نے بہت برداشت کیا ہے، لیکن اب جو کچھ برا گزرا وہ ماضی کا حصہ ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ یہ تمام تلخیاتیں مان پڑ جائیں گی۔ میں نے اپنے غیر ملکی پلان ترک کر دیے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ یہیں رہوں گا اور ایک نئی زندگی شروع کروں گا جس میں دکھوں کے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ خوشیوں کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک واپس آئی تھی وہ میری جیت تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری بیوی کو زندگی دی اور مجھے اس کا ساتھ دیا۔ ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ جو بھی ہو ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ ہمارا رشتہ آزمائشوں سے گزر کر مزید مضبوط ہو چکا تھا۔ ہم نے ماضی کی تمام تلخیوں کو دفن کر دیا اور ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھی جہاں محبت، عزت اور اعتماد کی خوشبو ہر طرف پھیل چکی تھی۔